ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ عزت اور اکرام والا ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم سے ڈرنا، جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا لغوی معنی تو ہے بچنا، اور یہ اس بات پر کس طرح وہ مطابق آتا ہے کہ جن کاموں سے منع فرمایا گیا ان کاموں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تو ظاہر ہے جن کاموں کا حکم دیا وہ بھی تو ساتھ کرنے لازم ہے۔ تو بہرحال اس لیے آج ہمارا جو ہے نا وہ موضوع یہ ہے کہ ہم نے چاند رات کیسے گزارنی ہے۔ چاند رات کے بارے میں حدیث پاک میں مذکور ہے مطلقاً، فرمایا کہ رمضان مبارک کی پہلی گھڑی جب آتی ہے تو اس میں 70,000 بندوں کی اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے، اور جب دوسری گھڑی آتی ہے تو پہلی گھڑی میں جتنے بخش دیے ہیں ان سے ڈبل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں پورے مہینے کی ڈبلنگ جو ہے وہ چاند رات کو ہونی ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جانی ہے اور یہ اس سے اور زیادہ ڈبل اللہ کریم نے لوگوں کی بخشش فرمانی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی حدیث پاک کی روح سے۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 مقبول راتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں جو عید الفطر کی رات ہے یہ اس وقت یہ قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات، تو اس طرح جو 5 راتیں ہیں، تو ان میں سے ہمارا اس وقت مقصد جو ہے وہ عید الفطر کی رات سے ہے۔ تو عید الفطر کی رات جو ہے یہ سورج کے غروب ہوتے ہی رمضان مبارک مکمل ہو جائے گا، اور دوسری طرف عید الفطر کی رات شروع ہو جائے گی، تو شروع ہوتے ہی قبولیت کی رات پھر شروع ہو گئی۔ یہ اختتام سحر تک رات ہوئی، تو یہ ساری رات ہی اللہ کریم نے لوگوں کی بخشش فرمانی ہے۔ تو ہم رات کو کس طرح گزار دیتے ہیں، کوئی جوتا خریدنے چلا جاتا ہے، کوئی کپڑے خریدنے چلا جاتا ہے۔ خریداری منع نہیں ہے، لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دنیا داری کی طرف ہو جاتی ہے، اور عبادات و ریاضت اور دعائیں اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہم ترک کر دیتے ہیں۔ اس رات کو عبادات اور دعائیں، درود پاک، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ترک نہیں کرنی، بلکہ یہ تو زیادہ اعمال صالحہ کرنے والی رات ہے، اور اس میں زیادہ بخشش کی جو ہے نا اللہ کریم کی بارگاہ سے امید اور یقین ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو ادھر ادھر نہیں گزارنا چاہیے، ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں، بلکہ غفلت میں نہیں گزارنا، بلکہ ہمیں اللہ کریم کی یاد میں اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے اس کو گزارنا ہے، نہ کہ ہم جو ہے اس کو غفلت میں گزاریں، نہ ہم جو ہے صرف دنیا داری کے پیچھے ہی ساری رات گزار دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر جو وقت آنا عید کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی بخشش فرمانی ہے، بڑے لوگوں کی۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام انہی لوگوں میں رکھے جو اس رات میں عبادت بھی کریں اور اپنی بخشش کا کچھ سامان بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔